کچھ انسان کے بارے میں۔ انسان کون ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کیوں ہے؟ انسان کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ انسان ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کے پیدا کرتا وہ سوالات ہیں جو ہر دور میں گردش کرتے رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ ان سوالات کے مختلف جواب کی اپنی ایک تاریخ ہے جس سے اتفاق اور اختلاف انسان کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہی وہ سوالات بار بار انسان کو تنگ کرتے رہے ہیں اور انہی سوالات کے قطعی جوابات کی خواہش انسان کو فکر کرنے پر مجبور کرتی رہی ہے۔ اور یہ انسان کا فکری سفر دراصل اپنے ہونے کے امکانات کی تلاش کا سفر ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان یہ سوال خود سے بار بار کیوں کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم کچھ انسان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صرف انسان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سر، آپ سے میں پہلے سوال یہی کروں گا، انسان کیا ہے؟ یہ بظاہر تو آپ نے بڑا مختصر سے سوال کر دیا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی بنیادی اور انتہائی اہم سوال ہے۔ بلکہ کئی صدیوں سے انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کون ہے، لیکن ابھی تک کوئی طے شدہ جواب نہیں مل سکا۔ ارسطو نے کہا کہ انسان سماجی حیوان ہے، یعنی سماج میں مل جل کے رہتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ صحیح۔ پھر کہا گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی ایک ایسا حیوان ہے جو بول سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، مکالمہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ پھر مسلمانوں کے عروج کے دور میں اسپین میں ایک صوفی پیدا ہوئے جن کا نام تھا حضرت محی الدین ابن العربی، جنہیں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وجود ایک ہے اور ہر وجود میں وہ جو ایک وجود ہے وہ موجود ہے۔ صحیح۔ یعنی خداوند تعالیٰ جو ہے ہر وجود کے اندر موجود ہے۔ ان سے پہلے کوئی 1.5-2 صدیوں پہلے ایک اور صوفی گزرے تھے جن کو منصور حلاج کہا جاتا ہے، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا کہ میں حق ہوں، یعنی میں خدا ہوں، جس پر علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ صادر کیا اور پھر ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن جب محی الدین ابن عربی شیخ اکبر نے جب یہ کہا کہ وجود ایک ہے اور ہر وجود میں وہ موجود ہے، تو پھر منصور حلاج جو ہے وہ ہیرو بن گئے۔ اچھا۔ پوری انسانیت کے ہیرو بن گئے۔ ان پر شاعری کی گئی، ان پر کتابیں لکھی گئی، ان پہ تحقیق کی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ فکر صوفیہ کا وہ پیدا ہوا کہ جس نے منصور حلاج کو بھی ایکنالج کیا اور شیخ اکبر کی بھی تصدیق کی، اور سب کا خیال یہی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ گمراہی یہ پیدا ہوئی کہ پھر اگر خدا ہی ہر شے میں موجود ہے اور جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے، تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت، پھر کتابوں کی کیا ضرورت، پھر ڈسپلن کی کیا ضرورت۔ تو اس پہ خود ہمارے ہندوستان میں مغل دور میں ایک بہت بڑے مجدد پیدا ہوئے، مجدد الثانی جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ احمد سر ہندی مجدد الثانی۔ انہوں نے اس کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کی، ایک نئی تعبیر کی وحدت الوجود کی۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ وجود ایک ہے لیکن ایک ہی وجود سے سب موجود ہیں۔ یعنی کریشن جو ہے وہ رب العزت کا خاصہ ہے، اسی نے کریٹ کی ہے یہ کائنات، اسی نے کریٹ کیا انسان کو، اسی نے اس دنیا کو اور ساری چیزوں کو کریٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سالک یعنی خدا کی طرف سفر کرنے والا ایک خاص مقام پہ پہنچ کر اس کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر طرف خدا کا جلوہ نظر آتا ہے،
صحیح. بالکل ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت جب سورج آسمان پہ چمکتا ہے تو ستارے تو موجود ہوتے ہیں، چاند بھی موجود ہوتا ہے، مگر سب بے نور ہو جاتے ہیں، سب معدوم ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی کے سامنے. تو اسی طرح سالک یعنی خدا کی طرف سفر کرنے والا جب خدا کی محبت میں، اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو باقی ساری چیزیں معدوم ہو جاتی ہیں، صرف خدا موجود ہوتا ہے اس کی نظروں کے سامنے. صحیح. اور اپنے اندر بھی وہ خدا ہی کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انٹرپریٹیشن کی گئی. لیکن پھر آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی آئی، انسان کو سمجھنے کی کوششیں کی گئیں، نفسیات کا علم ایجاد ہوا، بشریات کا علم ایجاد ہوا، عمرانیات کا علم ایجاد ہوا، اور اس سے انسان کو، انسان کی سرگرمیوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. ایک سوال ضروری سے یہ بنتا ہے اس کے اندر، انسان مطلب چاہتا کیا ہے اور یہ سوچتا کیوں ہے کہ انسان کون ہے، یعنی میں کون ہوں، یہ خواہش اس کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے اور یہ سوال کیوں اٹھاتا ہے وہ بار بار؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے نا تو اسے تنہائی برداشت نہیں ہوتی. پہلا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا ہے. صحیح. اور جب بھی صوفیہ، جوگی اور اوتار اس طرح کے لوگ جو جنگلوں میں نکلے تو اپنی تلاش میں نکلے، اپنے آپ کو جاننے میں نکلے، عرفان نفس کے لیے نکلے کہ اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں. ٹھیک. میں کون ہوں، یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب انسان جو ہے وہ تلاش کر بھی چکا ہے، لیکن تلاش کرنے کے باوجود وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ تو در حقیقت انسان دوام چاہتا ہے، ابد الآباد تک زندہ رہنا چاہتا ہے. اسی لیے آج بھی مغرب میں جو دولت مند لوگ ہیں انہوں نے اپنے انتقال کے بعد اپنی لاشوں کو محفوظ کرا دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سائنس اس کا علاج دریافت کر لے گی تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا. تو انسان دوام چاہتا ہے، اور دوسرے مرحلے پہ وہ خوشی چاہتا ہے، مسرت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. لیکن دنیا کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، مسائل، پریشانیاں اور صحبتوں کی زندگی ہے. اس دنیا میں سکون نہیں مل سکتا. سکون تو صرف ملے گا موت کے بعد، اور اسلامی عقیدے کے مطابق جنت میں سکون ملے گا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لفظ بات سننے کو ملے ہی نہیں. تو یہ اسلام جو انسان کا تصور پیش کرتا ہے، اس تصور کے مطابق انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل. لیکن کائنات میں یعنی اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، جمادات، پہاڑ، پتھر، اینٹ وغیرہ، پھر اس کے بعد نباتات، یہ پھول پودے وغیرہ، جنگل وغیرہ، پھر حیوانات، یہ شیر، کتا، بلی وغیرہ، اور اس کے بعد اشرف المخلوقات. تو عجیب اس میں بھی بعض ایک طبقے نے، گمراہ طبقہ کہہ لیں اس کو، جس نے انسان کو یہ کہنے کی کوشش کی اشرف المخلوقات نہیں ہے، یعنی اس کا اشرف یہی ہے کہ وہ بس سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، باقی کھاتا وہ بھی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں. نظریہ ارتقاء کے مطابق ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی کہ انسان جو ہے وہ ارتقائی مراحل میں انسان بنا ہے، وہ ہمیشہ سے انسان نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. وہ بندر اور اس طرح کی دوسری مخلوقات تھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے انسان کی شکل اختیار کی. لیکن اسی نظریے پر اتنے اعتراضات کیے گئے کہ اب یہ نظریہ جو ہے وہ ایک مجہول نظریہ ہے، اس کو درست نہیں مانا جاتا. خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کچھ بھی نہیں تھا تو کیا مراد ہے؟ میرے ذہن میں جو اس کی تفسیر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اس کائنات پہ ایک تصور کیا. ایک تصور کیا اس نے، اور اس تصور میں اس نے پہلے انسان کو خلق کیا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے. تو
اس نے اسے اپنی ہی صورت پہ خلق کیا. یعنی جو صلاحیتیں انسان پر ادنا ترین سطح پر ہیں خداوند تعالیٰ کے اندر اعلیٰ ترین سطح پہ وہ ہیں. جیسے انسان عقل مند ہے, ٹھیک ہے, تو خدا عقل کل ہے. انسان جو ہے وہ خلاق ہے, تخلیق کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو خدا خلاق عالم ہے. تو یہ ساری صفات جو ہے نا, انسان محبت کرتا ہے, خدا محبت کل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو خدا کے اندر موجود ہیں وہ ادنا ترین درجے پہ ایک انسان کے اندر موجود ہیں. اسی لیے انسان جو ہے خداوند تعالیٰ کی طرح ہے اور خداوند تعالیٰ انسان کی طرح ہے. لیکن یہ کہہ دینا خدا کو محدود کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب خدا لامحدود ہے, تو خدا کے وجود کا ایک حصہ تو قابل فہم ہے جو ہم نے بیان کیا, اور بقیہ حصے ایسے ہیں جو ناقابل فہم ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے نا. جی بالکل, بہت ہی چھوٹی سی ہے. اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو ایک ایسا ذرہ ہے جس کو چھڑی کی نوک سے بتانا پڑتا ہے کہ یہ زمین ہے. صحیح. اتنی کہکشائیں ہیں جی, اور اتنی دنیایں ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, لامحدود, اربوں شمار ہی نہیں ان کا. سب میں خدا موجود ہے اور سب کو خدا ہی نے خلق کیا ہے. جب یہ انسان کچھ ایسی مخلوق کو تلاش کرنے کی برسوں سے کوشش کر رہے ہیں, کوئی ہم جیسا کوئی اور ہے کائنات میں, تو وہ جو ایلینز کا جو خیال ہے کہ کوئی اجنبی مخلوق جو ہے وہ زمین پہ آتی ہے اور انسانوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بہت ترقی یافتہ ہے, وہ زمین تک پہنچ گئی. اب انسان خود کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مریخ پہ پہنچ جائے, کسی سیارے میں زندگی کو تلاش کر لے, انسان خود بھی. تو یہ ساری باتیں ہیں. اصل میں تو جو سادہ سا تصور, بہت سادہ سا آسان سا تصور جو اسلام ہمیں انسان کے بارے میں دیتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان خدا کا نائب ہے, خدا کا خلیفہ ہے, اور خدا نے اس کو زمین پہ بھیجا ہے. ایسی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے اس نے کہ اس نے دنیا کو بدل لیا, خود بدل گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے ہمیں ایسی سادہ اور آسان تصور پر قائم رہنا چاہیے, اور زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ اور دقیق تصورات میں الجھ کر نہیں رہنا چاہیے. کیا انسان سر بدل سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کو بدلنا ممکن نہیں ہے. تو میرا سوال یہ, کیا انسان بدل سکتا ہے یا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ آپ یہ جو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد انسان نہیں بدل سکتا کیونکہ اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے, تو اب تو جدید نفسیات یہ کہتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس پر خارجی اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ماں سوچتی ہے, جو بولتی ہے, جو ماں اگر ایگونی میں, ماں کرب میں, پریشانیوں میں, فرسٹریشن میں مبتلا رہے گی تو بچے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. صحیح. اگر ماں خوش باش ہے, خوشحال ہے, مسرتوں سے بھری زندگی گزار رہی ہے, تو بچے پر ویسے ہی مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ارد گرد کے ماحول سے وہ زبان سیکھتا ہے, رویہ اپناتا ہے, اور اس کی شخصیت جو ہے وہ مکمل ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک. لیکن یہ تصور کرنا کہ انسان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا 40 سال کے بعد, میں اس کو درست نہیں سمجھتا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں جو ایک چیز ہے ارادی کی طاقت, وہ بہت عجیب و غریب طاقت ہے. جب انسان چاند کو تسخیر کر سکتا ہے, سمندر کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے, جب انسان پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں کو عبور کر سکتا ہے, وہاں تک پہنچ سکتا ہے, اور دنیا کو ترقی دے کر ایک گلوبل ولیج بنا سکتا ہے, تو آخر انسان اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اچھا. اقبال نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو انسان بدل سکتا ہے اگر اسے کوئی ایسا مرد کامل, کوئی فقیر کامل اسے ملے, اور وہ
اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اس پر، اس کی شخصیت پر، اس کے ذہن پر، اس کے باطن پر اثر انداز ہو، اور وہ شخص بھی اپنے ارادے کی طاقت کو اس صاحب نظر کے حوالے کر دے اور اس کو امیٹیٹ کرے، اس کی اطاعت کرے، تو انسان بدل سکتا ہے. اور لوگ بدلے ہیں، تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، لوگ بدلے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان بدل سکتا ہے. انسان اس لیے کہ انسان اس روئے زمین پہ وہ واحد مخلوق ہے جو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا. شیر نہیں بدلتا، اچھا. ہاتھی نہیں بدل سکتا، صحیح. بکری اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی، لیکن گائے، حشرات الارض اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے. وہ جیسے خلق کیے گئے ہیں ویسے ہی رہیں گے. لیکن انسان جو ہے وہ برے سے اچھا، اچھے سے برا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے. تو انسان بدل سکتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں بدل سکتا. سر کہا جاتا ہے کہ زر، زن اور زمین انسانوں میں فساد کے سب سے بڑے اسباب ہیں. آپ کے خیال میں وہ کون سے راستے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسانوں کو فساد اور خون ریزی سے بچایا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے، انسان کے اندر اللہ نے جہاں تعمیر کی صلاحیت رکھی ہے وہیں تخریب کی صلاحیت رکھی ہے. جہاں اچھے اوصاف عطا کیے ہیں، محبت کے، عفو و درگزر کے، ایثار و قربانی کے، معاف کر دینے کے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے اندر کچھ منفی اور تخریبی اوصاف بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر نفرت کرنا، حسد کرنا، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دینا. تو روئے زمین پر پہلا قتل تو زن کی وجہ سے ہوا نا. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ وہ اسے حسد کرتا تھا. جس لڑکی سے حابیل کی شادی ہونے والی تھی، قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. تو وہ ایک جیلسی میں آ کر، انتقام میں آ کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ پہلا قتل تھا. یعنی اور آج بھی آدم کے وجود سے ہی یہ شروع ہو گیا. آدم کے اولاد کے بعد سے ہی یہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ فرشتوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ اے خداوند تعالیٰ، کیا تو ایک ایسی مخلوق کو خلق کرنے جا رہا ہے جو زمین پہ جا کر خون بہائے گی اور فساد کرے گی؟ تو تیری تسبیح تو ہم کرتے ہی ہیں، تو ایسی مخلوق کیوں خلق کرنے جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تو بہت اچھی مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا، تردید نہیں کی. انہوں نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کیا جانتے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ غور طلب سوال ہے. وہ کون سی بات تھی جو اللہ نے وعدے بھی نہیں کی اور فرشتوں کی بات کی ایک طرح سے تصدیق بھی کی؟ اور وہی ہوا زمین پر. پھر دیکھیں، زمین آج تک زمین پہ امن و سکون نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. انسان کے ہاتھوں ہی انسان پہ ظلم ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے. اور دنیا ایک پریشان کن جگہ ہمیشہ سے بنی رہی ہے. 2 جنگیں، عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، اب تیسری جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے. خدا جانے ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور اب ہوگی تو دنیا ہی نہ ختم ہو جائے. یہ سب اندیشے ہیں. تو انسان ہی کر رہا ہے نا یہ سب کچھ. تو یہ حسد، آپ کا جو سوال تھا، زر، زن، زمین، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ظلم پر آمادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انسان کی تطہیر کے لیے، اس کے نفس کے تزکیے کے لیے اور اس کو لالچ، حرص و حوث سے بچانے کے لیے جو خداوند تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان ان تعلیمات پر چلے گا، ان کو قبول کرے گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ زر، زن، زمین کے فساد سے اپنے آپ کو بچانا لے. تو سر، یہ انسان صراط مستقیم کے راستے سے وہ کون سی وجوہات ہے جس سے بھٹک جاتا ہے؟ یہ مطلب کیسے ہوتا ہے؟ بالکل،
جو چیز صراط مستقیم کے راستے سے انسان کو بھٹکاتی ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں. صحیح. یہ خواہشات ہیں جن کے تعاقب میں انسان صراط فطری مستقیم چیز ہے یہ کو تو. چھوڑ کر فطری تقاضا ہے. اور یہ تو اصل میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا. اور دیکھیے خواہشوں کا پورا ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، یا خواہش کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خواہشوں کو دیوتا بنا کر اس کی پوجا کرنا اور اس کی تکمیل کے لیے دوسروں کے حقوق و مفادات کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، یعنی اوور ایمبیشس ہونا. یہ خواہش ہی ہے نا جو آدمی کو اوور ایمبیشس بنا دیتی ہے. تو اوور ایمبیشسنس کو ختم کر کے خواہشات کو اپنے اعتدال میں رکھنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے کرنے سے مجھے فائدہ ہے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں تو وہ 1 کروڑ کی خواہش کرتا ہے، 1 کروڑ ہوتے ہیں تو 1 ارب کی خواہش کرتا ہے، 1 ارب اگر اس کے پاس آ جائیں تو 10 ارب کی خواہش کرتا ہے. تو خواہشوں کا تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہیں پہ رکتا ہی نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہاں، یہی خواہشوں کو اعتدال میں رکھو، اعتدال میں رکھو، اور خواہشوں کو دوسروں کے لیے مہلک نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا، اپنی ذات کو فائدہ ضرور پہنچاؤ. زندگی سے خوشیاں کشید کرنا کوئی جرم نہیں ہے، زندگی سے مسرتیں کشید کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اپنی مسرتوں کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو قتل کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کے حقوق کو سلب کرنا، اسی سے آج دنیا جو ہے وہ بے چین اور پریشان حال ہے. انسان کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوئی ایک بات جو آپ کہنا چاہیں؟ تعلق باللہ، اللہ سے تعلق ایک ہی بات ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرو. ٹھیک ہے نا، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے گفتگو کرو، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، کسی پریشانی میں مدد طلب کرنی ہے تو اسی سے کرو. ٹھیک. اور ہر آن اس کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھو. ٹھیک ہے نا، اسی لیے ذکر کرنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ذکر کرنے والے آگے نکل گئے، یعنی ان کا درجہ، ذاکرین کا درجہ شہداء سے بھی بلند ہے. شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے، لیکن ذاکرین کا درجہ، ذکر کرنے والوں کا درجہ، اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ جو ہے وہ شہداء سے بھی بلند ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے ایک تو وجود روشن ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہے، بری خواہشات نکل جاتی ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ہی ساری ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے. یہی ایک بات ہے کہ اللہ سے تعلق کو قائم رکھو. بہت شکریہ سر. پھر اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے اہم موضوع کے ساتھ جس پہ غور و فکر اور سوچنے کی ضرورت ہے حاضر ہونے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.